آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی نے وارانسی میں 1500 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا ہے اور کچھ کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ بھارت کی ہنرمند افرادی قوت نے کووڈ-19 کی وبا کے چیلنج اور اس کے خلاف لڑائی میں ملک کی مدد کی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل گجرات میں ریلوے کے اہم اور کئی دوسرے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور انہیں قوم کے نام وقف کریں گے۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 39 کروڑ 13 لاکھ سے زیادہ افراد کے کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ کووڈ سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 97.28% ہو گئی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور تاجکستان کے درمیان کلیدی شراکت داری آئندہ دنوں میں اور زیادہ اہم ثابت ہوگی۔ اور خواتین کے کرکٹ میں انگلینڈ نے بھارت کو تیسرے ٹی20 میچ میں 8 وکٹ سے ہرا کر 2-1 سے سیریز جیت لی ہے۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں، جس کے نمبر اس طرح ہیں 01123978046 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے وارانسی میں 1583 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا ہے اور کچھ کا افتتاح کیا ہے۔ جناب مودی نے بنارس ہندو یونیورسٹی میں بچوں کی صحت کے مرکز میں 100 بستروں والے زچگی کے ایک شعبے، گدولیا میں کئی سطح کی پارکنگ، گنگا ندی پر سیر و سیاحت کو فروغ دینے کے مقصد سے رو ویسلز اور وارانسی غازی پور شاہراہ پر 3 لین والے فلائی اوور برج کا افتتاح کیا ہے۔ وزیراعظم نے لگ بھگ 839 کروڑ روپے مالیت کے تعمیرات عامہ اور کئی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا ہے۔ ان میں سینٹرل انسٹی ٹیوٹ آف پیٹروکیمیکل انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کے ہنرمندی اور ٹیکنیکل مرکز، جل جیون مشن اور کارکھیاؤں گاؤں میں آم اور سبزیوں سے متعلق مربوط پیک ہاؤس بھی شامل ہے۔ وزیراعظم نے بین الاقوامی تعاون اور کنونشن مرکز کا افتتاح کیا، جسے جاپان کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج ملک میں ہنر کے فروغ پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ قومی ضرورت ہے اور آتم نربھر بھارت کے لیے ایک اہم بنیاد ہے۔ نوجوانوں کے ہنر کے عالمی دن اور اسکل انڈیا مشن کے 6 سال مکمل ہونے کے موقع پر نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ جب کوئی سماج نوجوانوں کے ہنر پر توجہ دیتا ہے تو پورا ملک اس سے مستفید ہوتا ہے۔ انہوں نے اسکل انڈیا مشن میں تیزی لانے کی ضرورت پر زور دیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ 1 کروڑ 25 لاکھ نوجوانوں کو پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا کے تحت تربیت دی گئی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کی ملک کی حکمت عملی کا مقصد یہ ہو کہ بھارت دنیا کو اسمارٹ اور ہنر یافتہ افرادی قوت فراہم کرے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت کے ہنر یافتہ لوگوں نے عالمی وبا سے نمٹنے میں ملک کی مدد کی ہے اور کووڈ-19 عالمی وبا نے نوجوانوں کے ہنر کے عالمی دن کی اہمیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ وزیراعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ سیکھنے کا مقصد روپیہ کمانے تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے اور لوگ وقتاً فوقتاً اپنے ہنر میں اضافہ کریں۔ انہوں نے بھارتی ثقافت میں ہنر کی اہمیت کو اجاگر کیا اور ہنر کے فروغ اور معاشرے کی ترقی کے درمیان رشتے پر زور دیا۔ جناب مودی نے وجے دشمی، اکشے ترتیہ اور وشوکرما پوجن جیسی ہنر کا جشن منانے کی روایت کا بھی ذکر کیا، جس میں ہنر اور پیشہ ورانہ مہارت کی پوجا کی جاتی ہے۔ ان روایتوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے بڑھئی، کمہار، لوہار، صفائی ورکروں، باغبانی کے ورکروں اور بنکروں سمیت ہنرمند پیشہ ور لوگوں کا احترام کرنے کو کہا۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے ویژن کا ذکر کرتے ہوئے، جنہوں نے کمزور طبقوں کو ہنرمند بنانے پر کافی زور دیا تھا، انہوں نے کہا کہ آج اسکلڈ انڈیا کے توسط سے ملک ان کے ویژن کی تکمیل کے لیے پوری کوششیں کر رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گجرات میں ریلوے کے کئی اہم پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور انہیں وقف کریں گے۔ وہ گجرات کے سائنسی شہر میں ایکویٹکس اور روبوٹکس گیلری اور نیچر پارک کا افتتاح کریں گے۔ وزیراعظم راجدھانی گاندھی نگر اور وریدھا کے درمیان میمو سروس اور گاندھی نگر کیپٹل وارانسی سپر فاسٹ ایکسپریس 2 نئی گاڑیوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔
یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 39 کروڑ 13 لاکھ سے زیادہ افراد کے کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 34 لاکھ 97 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ روبہ صحت ہونے والوں کی شرح بھی بڑھ کر 97.28% ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 39 ہزار سے زیادہ مریض کووڈ-19 سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 3 کروڑ 1 لاکھ سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر سے 41,806 نئے مریضوں کی اطلاع ملی ہے۔ ملک میں جانچ کرنے کی صلاحیت بھی بڑھائی گئی ہے اور اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 43 کروڑ 80 لاکھ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ صرف کل ہی 19 لاکھ 43 ہزار ٹیسٹ کیے گئے۔ مرکزی حکومت نے 5 طبی آلات کے لیے ڈسٹریبیوٹرز کی سطح پر زیادہ سے زیادہ تجارتی منافع کی حد 70% مقرر کر دی ہے۔ ان طبی آلات میں پلس آکسی میٹر، بلڈ پریشر مانیٹرنگ مشین، نیبولائزر، ڈیجیٹل تھرمامیٹر اور گلوکومیٹر شامل ہیں۔ کووڈ وبا کی صورتحال اور طبی آلات کی مسلسل مانگ کے مد نظر کیمیکلز اور کھاد کی وزارت نے کووڈ مینجمنٹ اور کم قیمت پر صحت کی دیکھ بھال کے لیے ان کی قیمتوں کو منضبط کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی کابینہ نے اس سال 1 اپریل سے 31 مارچ 2026 تک قومی آیوش مشن جاری رکھنے کی منظوری دی ہے۔ یہ ایک مرکزی اسکیم ہے اور اس کی عمل آوری پر لگ بھگ 4,607 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ ان میں سے 3,000 کروڑ روپے مرکز اور 1,607 کروڑ روپے کا خرچ ریاستیں برداشت کریں گی۔ یہ مشن 15 ستمبر 2014 کو شروع کیا گیا تھا۔ اتراکھنڈ میں کووڈ وبا کی وجہ سے لگاتار دوسری بار کانوڑ یاترا منسوخ کیے جانے کے بعد وسیع بندوبست کیے جا رہے ہیں تاکہ پڑوسی ریاستوں سے ہریدوار میں کانوڑیوں کے داخلے کی روک تھام کی جا سکے۔ اتر پردیش کے ہریدوار جانے والے راستوں پر اور دوسری سرحدی چوکیوں پر پولیس کے فاضل دستے تعینات کیے جا رہے ہیں اور رکاوٹیں بھی کھڑی کی جا رہی ہیں۔ پولیس کی خصوصی ٹیمیں بلائی گئی ہیں جو اتر پردیش، دلی، ہریانہ اور پنجاب بھیجی جا رہی ہیں۔ یہ خصوصی ٹیمیں اتراکھنڈ میں کانوڑ یاترا پر پابندی کے پیش نظر متعلقہ ریاستوں کے پولیس محکموں کے ساتھ تال میل پیدا کریں گی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کا تاجکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ باہمی میٹنگ کے بعد دوشنبے کا دورہ ختم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے مہمان نوازی کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے اس بات سے اتفاق کیا کہ بھارت اور تاجکستان کے درمیان کلیدی شراکت داری آئندہ دنوں میں اور زیادہ سودمند ثابت ہوگی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کی تھی۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے ٹوکیو اولمپکس دستے کے لیے ٹیم انڈیا چیئر سانگ کا آغاز کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب ٹھاکر نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ایک ساتھ مل کر بھارت کا حوصلہ بڑھائیں۔ خواتین کرکٹ میں انگلینڈ نے کل رات چیلمسفورڈ میں T20 بین الاقوامی سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں بھارت کو 8 وکٹ سے ہرا کر سیریز 2-1 سے جیت لی۔ انگلینڈ کو جیتنے کے لیے 154 رن درکار تھے اور اس نے یہ ہدف 2 وکٹ کھو کر اس وقت حاصل کر لیا جب 8 گیندیں باقی تھیں۔ اس سے پہلے بھارتی خواتین نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 153 رن بنائے تھے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے وارانسی میں 1500 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا ہے اور کچھ کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ بھارت کی ہنرمند افرادی قوت نے کووڈ-19 کی وبا کے چیلنج اور اس کے خلاف لڑائی میں ملک کی مدد کی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کل گجرات میں ریلوے کے اہم اور کئی دوسرے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور انہیں قوم کے نام وقف کریں گے۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 39 کروڑ 13 لاکھ سے زیادہ افراد کے کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ کووڈ سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 97.28% ہو گئی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور تاجکستان کے درمیان کلیدی شراکت داری آئندہ دنوں میں اور زیادہ اہم ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔